السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لے کے آؤں کہ جن معاملوں میں نا پاکستان میں اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کافی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف، کہ ایران کو ڈیمونائز کیا جائے کسی طرح سے، اور ان کی وہ چیزیں لے کے آئی جائیں سامنے کہ جس طرح یہ ایران جو آج بڑا مسلم امہ کا ہمدرد بنا ہوا ہے، یہ وہی ایران ہے جو کہ جس نے عراق میں کتنے مظالم کیے ہیں، اور جس نے سیریا میں کتنے مظالم کیے ہیں، اور جس نے اتنے مسلمان مارے ہیں کہ جتنا کہ مسلمان تو ابھی تک اسرائیل نے بھی نہیں مارے ہیں۔ تو آج میں نا انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر ایک ایک کر کے بات کروں گا۔ ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن لیٹ سٹارٹ ود عراق وار نا۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ 1979 میں جب ایران میں ایک انقلاب آتا ہے، اور پھر یہ انقلاب کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جدھر امام خمینی اپنی گورنمنٹ قائم کرتے ہیں، تو اس کے ایک سال بعد ہی عراق میں صدام حسین صاحب ایران پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ حملہ جو تھا یہ عراق نے امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا، اور اس کے تو شواہد اوبیسلی موجود ہیں کتنے، اس پہ بھی بہت کریڈیبل لوگوں نے آلریڈی باتیں کر لی ہوئی ہیں، تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہے نہیں۔ تو اس جنگ میں جس کا الزام ایران پہ سوللی دے دیا جاتا ہے، وہ تو ایران اپنے ڈیفنس میں لڑ رہا تھا، اس میں تو ایگریسر تھا ہی صدام حسین۔ اور اس میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جتنے لوگ عراق میں مارے گئے، تو کیا ایران میں لوگ نہیں مارے گئے تھے؟ کیا کیمیکل ویپنز عراق نے نہیں یوز کیے تھے جو کہ ان کو یورپین نیشنز اور امریکن وغیرہ نے پرووائڈ کیے تھے؟ تو کیا وہ سارے معاملے میں ایران ایٹ فالٹ تھا کہ ٹو بگن ود کہ جو ایگریسر ہے وہ ایٹ فالٹ ہوگا؟ پھر اسی تناظر میں جو سب سے بڑے مین بات کی جاتی ہے نا، وہ سیریا، کیونکہ یہ ذرا ریسنٹ معاملہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سیریا جو ہے نا وہ بہت ہی کمپلیکس کنٹری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ ادھر جو معاملہ ہوا تھا نا، اس کو اگر آپ ریلیٹ کرنا چاہیں تو بیسکلی ہوا یہ تھا کہ سیریا میں جو یہ سارا ایک پیسفل پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے گورنمنٹ کے خلاف 2011 میں، تو جس میں کہ لوگوں کی اوبیسلی ڈفرینٹ ڈیمانڈس تھیں، جس طرح کہ آج پاکستان میں بھی بالکل آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح لوگ کرپشن کے خلاف اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، مسنگ پرسنز اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، آلموسٹ along the same lines یہی باتیں تھیں۔ وہ کوئی ٹو بگن ود کوئی شیعہ سنی کانفلکٹ کا تناظر تھا ہی نہیں، کہ وہ اس وجہ سے نہیں لوگ نکلے تھے کہ ادھر ایک شیعہ رجیم ہے اور جو میسو پاپولیشن ہے وہ تو سنیوں کی ہے، یہ والے کوئی معاملات نہیں تھے۔ معاملات یہ تھے کہ وہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھیں کہ جو ریفارمز ہیں پولیٹیکلی وہ لانے چاہیے، پھر اسی میں جو کرپشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کیا نام ہے جو ادھر اس ٹائم میں جو ڈیٹینیز تھے ان کے اوپر ایک بہت ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ تو اس چیز کو کرب کرنے کے لیے، جس طرح کہ باقی ساری دنیا کی حکومتیں کرتی ہیں، جس طرح پاکستان میں بھی ہماری حکومتوں نے کیا، کہ اس سب کو کرب کرنے کے لیے جو گورنمنٹس ہیں وہ فورس یوز کرتی ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی بشار الاسد کی، اور اس میں ہم کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو پیسفل پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ بالکل ایک سول وار کی شکل اختیار کر کے، اور پھر اس میں ڈفرینٹ فیکشنز ہیں، اس میں یہ کوئی یہ لیٹر آن سٹیجز میں جا کے شیعہ سنی کانفلکٹ بھی بن گیا، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ملیشیاز انوالو تھے، ڈفرینٹ گروپس تھے۔ اچھا، اب اس تناظر میں نا ایران اور رشیا یہ بیسکلی بشار الاسد کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور ایران نے جو ایک اپنا ایکسس آف ریزسٹنس جیسے کہ وہ بولتے ہیں وہ بنایا ہوا تھا، جس میں بیسکلی بشار الاسد کو وہ سپورٹ کرتے تھے۔ اور یہ سپورٹ ہمارے ہاں تو اس کو پروجیکٹ کر دیے جاتے ہیں نا کہ یہ خاص کیونکہ ہماری نظر میں وہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ بات پوری طرح سے حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو ایران کے اپنے فتاوی ہیں نا، جو خامنائی صاحب اور شاید امام خمینی صاحب کے بھی ان کے اپنے جو فتاوی ہیں، ان میں یہ جو نصیری شیعہ ہیں جو کہ بیسکلی بشار الاسد تھا، وہ ان کی نظر میں کافر ہے۔ تو وہ تو اول تو یہ کہ ان کا ادھر کوئی جو ایلیجنس تھی وہ محض شیعہ کی ایلیجنس نہیں تھی، جبکہ ان کا تو وہ تو فتویٰ ان کے بارے میں کفر کا دیتے ہیں، تو یہ والا تو معاملہ تھا نہیں۔ یہ چیزیں بعد میں جس طرح سے ادھر فیکشنز تھے اور جس طرح سے ادھر چیزیں تھیں، اس وجہ سے ضرور پلے آؤٹ لیٹر آن سٹیجز پہ ہوئی ہیں، اور اس میں پھر یہ جو فیکشنز تھیں یہ جو کھڑی ہوئی ہیں، جو ڈفرینٹ ریبل گروپس، کچھ ماڈریٹ تھے، کچھ اسلامسٹ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر سپورٹ ڈفرینٹ دھڑوں سے ان کو بھی ملنی شروع ہو گئی تھی ساتھ ہی۔ فار ایگزامپل کچھ فیکشنز کو یو ایس اے سپورٹ کرتا تھا، تو اسی طرح کچھ فیکشنز تھیں جن کو ترکیہ سپورٹ کرتا تھا، اور کچھ فیکشنز تھیں جن کو جی سی سی اسٹیٹ
سپورٹ کرتی تھی. اور ان سارے فیکشنز کے اندر بھی کافی دراڑیں تھیں ان دا سینس کہ مطلب جس طرح فار ایگزامپل جس ایک فیکشن کو ترکیہ سپورٹ کرتا ہے تو جو دوسرا فیکشن ہے وہ سپورٹ ہی ان کو اس لیے کرتا ہے کیونکہ دوسرا فیکشن جو ہے وہ ترکیہ کے ساتھ خلاف ہے. تو مطلب اب یہ کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جن کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور پھر جو ادھر میس کلنگز ہوئی تو وہ خالی مطلب اوبیسلی اس کا بہت بڑا حصہ اساد رجیم کا اور ان کا ہے جس میں, اور ہم اس میں کوئی ایران کو بھی مطلب بالکل وہ کلین چٹ نہیں دیتے کہ مطلب, اور نہ ہی ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایران کو یوٹوپیا ہے کہ مطلب کہ ان میں کوئی فالٹس نہیں ایگزسٹ کرتی. مطلب ہم اس چیز میں ان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ مطلب جو ادھر ان کی سپورٹ رہی اور یہ, لیکن یہ سارا معاملہ ایران کے اوپر تھوپ دینا اور پھر اس میں مطلب فیکچولی اس طرح سے باتیں کرنا اور پھر دوسری آرگیومنٹس لے کے آنا, مطلب دس از مطلب یہ اوور سمپلیفیکیشن آف ایونٹس ہو جاتی ہے. تو اس تناظر میں اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ چیزیں کچھ عوام کے سامنے لے کے آئی جائیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. اور پھر اگر اس میں زیادہ, کیونکہ یہ جو لوگ اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فیکچوئل باتیں تو کر نہیں رہے ہوتے, اگر آپ اسی طرح سے ایران کے اوپر وہ سارا کا سارا جو ادھر کلنگز ہیں جو کہ ساری کلنگز مطلب ٹو بگن ود ایران کے اوپر تو فال ہی نہیں کرتی ہیں, اس میں تو یہ گروپس آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. کتنی کلنگز تو اس طرح سے بھی ہوئی ہیں, جس طرح فار ایگزامپل جو آج ادھر کا احمد الشرا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان میں سے ہی ایک فیکشن سے بلونگ کرتا تھا. اب یہ فیکشن جس طرح صدام بشار کے خلاف لڑ رہی تھیں, لیکن ان کے اپنے اپنے موٹیو سے, وہ تو ایک موٹیو تھا کہ جس میں یہ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ بشر کے خلاف یہ سارے اکٹھے تھے. اور پھر اسی بشر الاسد کی بیسس پہ جس پہ مطلب سارا کا سارا نزلہ ایران پہ اتارا جاتا ہے, تو ادھر ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ یہی سیم بشر الاسد جو کہ ایک ڈیمن تھا, ہم اس میں اعتراض نہیں کرتے کہ وہ واقعی تھا, لیکن یہی بشر الاسد آج کیونکہ رونا رویا جاتا ہے نا جی سی سی اسٹیٹس کا, تو اسی بشر الاسد کو 2023 میں ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا جاتا ہے اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے عرب سمٹ میں جو کہ سعودی عرب میں اس کو بلا کے کیا گیا. تو یہ بات کیوں نہیں لوگوں کے سامنے لائی جاتی کہ مطلب اگر یہ اتنا ڈیمن قسم کا انسان تھا تو اس کو جب سعودی عرب ہوسٹ کر رہا تھا تو اس ٹائم اس کے یہ مظالم وغیرہ سارے ختم ہو چکے تھے اور وہ اس کو کھلے ہاتھوں سے واپس ویلکم کر رہے ہیں. تو یہ ساری کچھ ایسی چیزیں ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ایران کا اگر پازیٹیو کردار رہا ہے بہت سی جگہوں پہ, جس طرح فار ایگزامپل وہ تو کبھی بھی نہیں سامنے لایا جاتا نا, جس طرح ایک ایگزامپل کے طور پہ بوسنیا میں جب بوسنین جنگ چل رہی تھی, جب بوسنیا میں بھی ایک جینوسائڈ چل رہا تھا, تو اس میں ایران واز ون آف دا بگیسٹ سپورٹر آف بوسنیا, ٹھیک ہے, آف بوسنین مسلمز ہے. تو بوسنین مسلم تو شیعہ ہیں ہی نہیں, وہ تو سارے کے سارے سنی ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے کبھی نہیں لائی جائیں گی. اور اگر آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں گے نا, مطلب پوسٹ 9/11 جو وار آن ٹیررزم کی گئی ہے, جس میں پھر افغانستان, سوڈان, لیبیا, یہ سارے ممالک شامل ہوتے ہیں, تو اس میں ان کے پیچھے کیا امریکہ تو ڈائریکٹلی تھا ہی تھا, ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا اسرائیلی لابی نہیں کام کر رہی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ جو ساری اموات ہیں, اگر ان کو ہم جائزہ لیں, جن کو کہ پھر مطلب کتنی جگہوں پہ مطلب ملینز میں رپورٹ ہوئے ہیں مسلمان جو ان ساری چیزوں میں مرے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو وہ سارے کیا اسرائیل کے کھاتے میں نہیں جاتے ہیں یا وہ امریکہ کے کھاتے میں نہیں جاتے ہیں جو ایران کے اوپر اس کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں سامنے لے کے آتے؟